لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المهتدون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ناظرین کرام، پروگرام درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں. انشاءاللہ آج کا درس قرآن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کر 157 تک ہوگا انشاءاللہ. ابھی انہی آیات کی میں نے تلاوت کی ہے. آپ لوگ اگر مصحف سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دوسرے پارے کا تیسرا رکوع یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے آپ مصحف اپنے سامنے رکھ لیں اور ان آیات کا ترجمہ اور تفسیری نکات انشاءاللہ آج کے درس کے اندر بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور مال اور جانوں کی کمی کے ذریعے، اور پھلوں اور پیداوار کی کمی کے ذریعے بھی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انا للہ وإنا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے اور ہدایت ہے، ان کے رب کی طرف سے یہی لوگ ہدایت پر ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں. تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا. انشاءاللہ آج میں شروع کے اندر اس کے تفسیری نکات جو اہم ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہر نقطے پر الگ الگ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوگی. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ ایک بندہ مومن کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، مصیبت اور پریشانی کے اندر کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، یہ آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اس لیے کہ دنیا کی زندگی کے اندر خوشی اور غم دونوں انسانی زندگی کا حصہ ہے. تو ان آیات کے اندر مومن کے لیے دو ہتھیار صبر اور نماز ان کو بیان کیا گیا. اس کے بعد کہ مومن کا راستہ وہ رجوع اللہ کا راستہ ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہمیں بتائی گئی کہ ہم ہر لمحے اللہ کی نصرت کے محتاج ہیں. اور پھر شہداء، ان کی شہداء اسلام، ان کی قربانیوں کو گویا عظمت اور اعتراف ہمیں سکھایا گیا کہ وہ یہ نہ سمجھو کہ وہ مر گئے ہیں بلکہ وہ برزخی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی نظر کے اندر وہ جو ہے وہ زندہ ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون، دوسری آیت کے اندر فرمایا گیا کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ نے ان کو اللہ کے ہاں رزق جو ہے وہ پا رہے ہیں. اور پھر ان آیات کے اندر دنیا کو دارالامتحان قرار دیا گیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے. تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا ہے جس کے اندر انسان کی آزمائش ہوتی ہے. اور کسی آزمائش کا آنا یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، بلکہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ اشد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ پریشانیاں اور مشکلات
انبیاء علیہم السلام کو ان کو سامنا ان کو جو ہے وہ کرنا پڑا۔ تو آزمائشیں یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہیں، اور اس کے اندر ایک بندے مومن کو کیا کرنا چاہیے، ان آیات کے اندر ہماری رہنمائی کی گئی۔ تو ان آزمائشوں کی اقسام بھی ان آیات کے اندر بیان کی گئی کہ دکھ، پریشانی، بیماری، بھوک، فقر، افلاس اور مالی اور جانی نقصان، کاروباری خسارہ، اور اسی طرح فنانشیل کرائسس میں ہونا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا گیا وبشر الصابرین، لیکن جو لوگ صبر اور ثابت قدمی کا دامن اختیار کریں گے، ان مشکلات کا مقابلہ صبر، عزم، عزیمت اور استقامت کے ساتھ کریں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آیت کے آخر کے اندر 3 انعامات کا بھی ذکر ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر عنایت ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی تعریف فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ لوگ مستحق ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوگی، اور یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم المہتدون کہ جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کی آیات تھیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا، ان کے جو اہم تفسیری نکات تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ان آیات کی مزید تفصیل ابھی اسی درس کے اندر میں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ مومن، بلکہ ہر انسان اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور بالخصوص پریشانی کی حالت کے اندر عموماً انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے، تو وہ اللہ سے بعض دفعہ مطلب یہ ہے کہ اس کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل سکتا ہے، اس کا کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے جو دین کے خلاف ہو۔ تو اس وجہ سے بالخصوص تاکید کی گئی کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مشکل ہو، تو تمہارا جو فرسٹ پوائنٹ آف کنٹیکٹ ہونا چاہیے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور ایک بندے مومن کو دعا کا ہتھیار دیا گیا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا ایک بندے مومن کا ہتھیار ہے، نماز ایک بندے مومن کا ہتھیار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، جب بھی آپ پریشان ہوتے تھے، جب بھی آپ کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے نماز کے ذریعے، فوراً اٹھتے، وضو کرتے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو یہی سنت ہر بندے مومن کو اپنانی چاہیے کہ جب بھی انسان پر کوئی پریشانی ہو، ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر یہ دنیا اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، تو یہ خوشی اور غم دونوں کا مجموعہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ تمہاری زندگی بھی بنائی، موت بھی بنائی، لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک انسانی زندگی کا حصہ ہے، دس از پارٹ آف ہیومن لائف، کہ یہاں پہ خوشی بھی انسان کو ملے گی اور اس کو دکھ بھی دیکھنے پڑیں گے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، یعنی جس گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ خوشیاں ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ بڑی بڑی اچھی تقریبات ہو رہی ہیں، فنکشنز ہو رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی گھر کے اندر کسی دن میت اٹھے گی، کسی دن جنازہ اٹھے گا، کسی دن فوتگی ہوگی، یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا اس کو بنایا ہی عارضی ہے، یہاں ہر چیز اللہ رب العالمین نے ایک عارضی بنائی اور ہمیں ایک پیغام دیا کہ دنیا کے اندر تمہارا رہنا بھی ایک عارضی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا، صبح سورج نکلتا ہے، بڑی آب و تاب کے ساتھ روشن ہوتا ہے، وہ پھر وہ نصف النہار پر پہنچتا ہے، اپنی پیک پر پہنچتا ہے، اور پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ غروب ہو جاتا ہے۔ تو ہر روز ہمیں ایک میسج دیا گیا کہ تمہاری زندگی بھی اسی طرح ہے، تم ایک سورج کی طرح نکلے ہو، تم اپنی جوانی کو پہنچو گے، اپنی فل پیک پر پہنچو گے، اپنے پورے کیریئر بناؤ گے، اور پھر یہ نہ سمجھو کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ اس کے بعد تمہارا زوال شروع ہوگا، تمہیں ریٹائر ہونا پڑے گا، تمہیں جو ہے وہ تمہاری صحت گرنا شروع ہو جائے گی، اور پھر ایک دن تم دنیا سے چلے جاؤ گے۔ تو یہ دنیا، اس کی ہر چیز کے اندر ہمیں یہی مثال دی گئی۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ صبح ہوتی ہے اور پھر شام ہوتی ہے، ایک دوام نہیں ہے، رات ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد صبح ہوتی ہے، اس کو بھی دوام نہیں ہے، اندھیرا ہے
اور روشنی بھی اللہ نے پیدا کی۔ اسی طرح ہمیں ہر موسم کے اندر ایک پودے سے بھی ہمیں ایک مثال جو ہے وہ بڑی خوبصورت مثال قرآن کے اندر دی گئی کہ جس طرح ایک پودا بڑھتا ہے، ایک بڑی کومپل پھوٹی، ایک پودا نکلا اور وہ بڑھنا شروع ہو گیا، اس پر پھول نکلے، اس پر پھل آئے، اور وہ پھر جو ہے اناج لگا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا رنگ زرد ہونا شروع ہو گیا، اور پھر وہ ایک دن بھوسا بن کر وہ ختم ہو گیا۔ تو بالکل یہی مثال انسان کی زندگی بھی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ہمیں یہ سبق جو ہے وہ دیا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کے اندر یہی چیز ہے، اور پھر یہی مثال خوشی کی بھی ہے اور یہی مثال غم کی بھی ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ساری زندگی پریشان رہا، اللہ نے ضرور اس کو خوشیاں بھی دی ہوں گی، اور کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں ہمیشہ خوش رہا، اللہ نے اس کو غم بھی دیے ہوں گے، پریشانیاں بھی دی ہوں گی۔ تو دس از پارٹ آف ہیومن لائف، یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ انسانی زندگی اسی کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، اور قرآن کے اندر ہمیں مثالیں دی گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی مثال کہ اتنی مشکلات کے باوجود کوئی زبان سے شکوے کے کلمہ نہیں نکلا، اور بلکہ یہی دعا نکلی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میرے رب مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اتنی مشکلات ایوب علیہ السلام پر آئیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور صرف عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید صرف ان کو بیماری کی پریشانی تھی، نہیں، اللہ نے بہت ساری آزمائشیں ان پر ڈالیں۔ وہ ان کے بڑے بڑے محلات تھے، وہ گر گئے، ان کے بڑے بڑے باغات تھے، آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، وہ اجڑ گئے، ان کی اولاد تھی، ایک ایک کر کے بچے فوت ہو گئے، ان کے بڑے بڑے مال مویشی اور کیٹل فارم تھے، وہ بھی تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی صحت دی تھی، لیکن بیماری آئی۔ تو اتنی مشکلات کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس وجہ سے صبر ایوب مشہور ہے۔ تو کہ ہمیں اس مثال کو سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے جب شفا دی تو صرف پانی کے ذریعے، کہ یہاں پہ اپنا پاؤں مارو، یہاں سے پانی نکلے گا، وہ پی لو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری کو تم سے شفا عطا کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے ذریعے بھی انسان کی پریشانی کو دور فرما سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی دوا، ایک چھوٹی سی دعا ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اللہ پریشانیوں کو جو ہے وہ دور فرما دیں۔ تو یہ ہے ایک بندہ مومن کا کام، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور یہی ایک بندہ مومن کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ڈر کر بیٹھ جائے اور سارے جو ہے جتنے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں دنیا کے اندر جو سکلز دی ہیں ان کو استعمال کیے بغیر انسان گھر بیٹھ جائے یا اپنی مصیبت کا مقابلہ نہ کرے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے، صبر کی کئی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت کے اندر صبر کرنا۔ مثلا نماز، صبح اٹھنا مشکل کام ہے، انسان جب اٹھتا ہے اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یا کسی اور نماز کے لیے بھی مسجد کی طرف جاتا ہے، تو یہ وقت کی بھی قربانی ہے، یہ جسم کی بھی قربانی ہے، تو یہ اللہ کے گویا راستے کے اندر ایک صبر ہے۔ تو یہ صبر علی الطاعہ یا صبر علی العبادات اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھا آپ نے، آپ کو سارا دن بھوک آپ نے برداشت کی، آپ نے صبر کے ساتھ پیاس برداشت کی، یہ بھی ایک صبر ہے۔ آپ حج پر گئے، آپ کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور اسی طرح آپ باقی بھی دنیا کے عبادات کے اندر انسان کو اپنے جان کی، مال کی، وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے ان پر جب انسان صبر کے ساتھ ان چیزوں کو کرتا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ ان پر عمل کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، فرائض کو پورا کرتا ہے، سنتوں پر عمل کی کوشش کرتا ہے، تو یہ صبر علی العبادات ہے، صبر علی الطاعہ ہے۔ اور ایک ہے صبر علی المعصیہ، اللہ کی نافرمانی
سے بچنے کے اوپر بھی صبر کرنا، گناہ سے بچنے کے اوپر بھی صبر کرنا، کہ انسان کی خواہشات ہیں، انسان کی دنیا کے اندر دل کرتا ہے کہ یہ حرام کی طرف جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے، گناہ کرے، اپنی خواہشات نفس کو، اور جو دل کے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، دنیا کی ایک اٹریکشن پیدا کرتا ہے، جب انسان ان ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، تو یہ صبر علی المعصیہ ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے اوپر ثابت قدمی دکھانا، صبر کرنا۔ تو لہٰذا ایک بندے مومن، اس کا ہر راستہ جو ہے وہ صبر کے اندر ہے، اور ان دونوں کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین بندے مومن کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ عجباً لامر المؤمن، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک بندے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ہر حال کے اندر وہ اللہ سے اجر چاہتا ہے، اجر حاصل کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اور جب اگر اس پر کوئی پریشانی آتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو الصبر ثوابہ الجنہ، صبر کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کتنی غفور الرحیم ذات ہے کہ ایک بندے مومن کو ہر سچویشن کے اندر اجر سے نوازتے ہیں، کہ مصیبت آئی اور اس نے صبر کیا، اللہ نے اجر دیا، اور خوشی آئی، اس نے شکر کیا، اللہ نے اس پر بھی اسے اجر عطا فرمایا۔ تو ایک بندہ مومن کبھی بھی اس کا کوئی عمل اجر سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہ صرف ہمیں اپنی نیتوں کو درست رکھنا چاہیے اور پھر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ مثلاً کوئی اگر عزیز دنیا سے چلا گیا ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، تو اب دو راستے ہیں، یا تو یہ ہے کہ انسان جزا فضا شروع کر دے، شکوہ و شکایت شروع کر دے، اور گریبان پھاڑنا شروع کر دے، رخسار کھینچنا شروع کر دے، اپنے بالوں کو کھینچنا شروع کر دے، سکریمنگ شروع کر دے، یہ بھی ایک راستہ ہے۔ لیکن یہ اگر یہ راستہ اختیار کرے گا تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر اس کے لیے رکھا ہے، وہ اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کر بھی لے گا تو کیا حاصل ہوگا؟ کیا دنیا کے اندر کوئی بندہ اپنے میت کو واپس لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ چاہے کوئی بچہ فوت ہو گیا، والدین میں سے کوئی فوت ہو گئے، تو جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب دنیا کی کوئی چیز ان کو واپس نہیں لا سکتی، دنیا کا کوئی ڈاکٹر ان کی جسم کے اندر روح کو واپس نہیں لا سکتا۔ تو جب وہ چیز ممکن نہیں ہے تو ایک بندے مومن کے لیے جو بیسٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اللہ کی تقدیر پر انسان راضی ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی چیز کی انہی آیات کے اندر رہنمائی کی گئی کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کی مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک مصیبت کی دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، یعنی اجر سے نوازتے ہیں۔ اور جو ہے اگر اس کا کوئی نقصان ہوا ہے، اور یہ صرف میت کے اوپر نہیں پڑھا جاتا، یہ صرف جنازے کی خبر اور مرنے کی خبر اور فوتگی کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جاتا، بلکہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ کسی بھی پریشانی، چھوٹی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، انسان کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اس کے نتیجے کے اندر یہ کلمہ استرجاع ہے، استرجاع اللہ کی طرف رجوع کا کلمہ، اور یہ بڑا عالی شان کلمہ ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کی پریشانیوں کو، اس پر جو صبر وہ کرتا ہے، اس نے گویا صبر کیا تو اللہ نے اس پر اسے اجر دیا۔ اگر اس کا کوئی نقصان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اس نقصان کی تلافی اللہ رب العالمین فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی اولاد فوت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اولاد جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پریشانی کی دعا سکھائی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یہ بھی بڑی جامع دعا ہے، پریشانی کی دعا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو بڑی عظیم ہستی ہے، جو بڑی حلم والی ہستی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو عرش عظیم کی مالک ہستی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور رب العرش الکریم، اور عرش کریم کا رب ہے۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر یہ دعا یہ ہے، بڑی جامع دعا ہے، اس کو یاد فرما لیں۔ اب اگر ابھی لکھ نہیں سکتے تو دوبارہ گوگل کر کے بھی آپ دوبارہ اس کو کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کو لکھ لیں۔
اپنے سیو کر لیں اور اس کو جب بھی موقع ملے، جب بھی پریشانی ہو، اس دعا کو پڑھیں۔ اسی طرح ایک دعائے قرب بھی ہے، پریشانی کی دعا، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا مرجع من اللہ الا الیہ، یہ بھی بڑی ایک جامع دعا ہے پریشانی کے اندر۔ اور پھر دعائے یونس علیہ السلام کی دعا، جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو کسی بھی پریشانی کے اندر بجائے اس کے کہ انسان جزا فضا شروع کر دے، شکوہ و شکایت شروع کر دے، منہ سے ناشکری کے کلمات کہنا شروع کر دے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ لوگ جاہلیت میں وہ منہ سے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، شکوہ و شکایت والا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ زمانے کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لا تسبوا الدہر، حدیث کے اندر آتا ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو، وقت کو جو ہے وہ گالی نہ دو، کسی بھی چیز کو بد دعا نہ دو، یہاں تک کہ فرمایا کہ لا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کو بھی بد دعا نہ دو، لا تدعوا علی اموالکم، اپنے اموال کو، اپنی جو پراپرٹیز ہیں، اپنا جو پوزیشنز ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ بد دعا نہ دو، لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو بھی بد دعا نہ دو۔ تو کوئی بھی بد دعائیہ کلمہ منہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ دوسروں کے لیے بھی انسان ہدایت کی دعا کرے، اور اللہ سے ہدایت کی دعا ہر ایک کے لیے جو ہے وہ کرے۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے انصاف کی دعا، اور ظاہر ہے کہ مظلوم کو حق ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین مظلوم کی دعا کو جو ہے وہ سنتے ہیں۔ تو یہ دعائیں ہیں اور یہ وہ عمل ہے جو بندے مومن کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوا بدعوت الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں کہ جو غریبانوں کو پھاڑتا ہے، پریشانی آئی، مشکل آئی، فوتگی ہوئی، کوئی بندہ اور اس پر ماتم کر رہا ہے، اس پر اپنے غریبان کو پھاڑ رہا ہے، اور پر اپنے بالوں کو کھینچ رہا ہے، تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام صبر جو ہے وہ سکھاتا ہے، اسلام جو ہے وہ ثابت قدمی اور اللہ سے دعا اور رجوع الی اللہ سکھاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اسوہ ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جو ہے انتقال ہوا، تو آپ کی آنسوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے، آنسو جھڑنا شروع ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو، آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ العین تدمع والقلب یحزن، کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون و انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اور اے ابراہیم تیری جدائی کے اندر، جدائی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک بندے مومن کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے کے اندر اس کو اللہ رب العالمین صبر سے نوازیں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کی اللہ رب العالمین فرمائیں گے، ایک بچہ اگر فوت ہو گیا، اس کی وفات پر اگر والد نے صبر کیا، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ قال اللہ لملائکتہ قبضتم ولد عبدی، کہ اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی، بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ فیقولون نعم، تو فرشتے کہیں گے کہ ہاں۔ اللہ رب العالمین باوجود جاننے کے یہ سوال کریں گے، فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادی، کہ اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو، اس کی روح کو قبض کر کے لے آئے؟ تو وہ کہیں گے نعم۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے، پوچھیں گے ماذا قال عبدی، کہ میرے بندے نے کیا کہا، اتنی بڑی مصیبت پر، پریشانی پر اس کا کیا رد عمل تھا؟ تو فرشتے جواب دیں گے فیقولون حمدک واسترجع، کہ وہ کہیں گے کہ اس بندے نے اتنی پریشانی میں بھی تیری حمد بیان کی، واسترجع، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی اس پر صبر کیا۔ تو فیقول اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ،
اور اس کا نام وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو الحمدللہ یہ ان آیات کی تشریح آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی۔ انشاءاللہ ابھی بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ اسی درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اس کے اندر آپ اپنا سوال بھی رکھ سکتے ہیں آج کے درس سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کی آیات 153 سے لے کے 157 تک آپ کی ان آیات کا درس جو ہے وہ جاری ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے کے اندر آیت نمبر 153 اور 154 ان کے جو ہے وہ ذکر ہوا تھا اور ان کی تفسیر جو ہے وہ بیان ہوئی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ مزید انہی آیات کا درس جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے آج کے درس سے متعلق تو آپ ضرور کال جو ہے وہ اوپن ہے، کال کر کے اپنا سوال جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور عمومی سوال ہے وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پرسنل سوال ہے، کوئی کمپلیکس جس کے اندر بار بار آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ یہ اس کی تفصیل کیا ہے، تو وہ آپ اسٹوڈیو میں اپنا سوال جو ہے وہ لکھوا دیں، تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو اسی طرح یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صبر، استقامت اور ایمان اور آزمائش کے اندر ایک بندے مومن کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین بندے مومن کو آزماتے ہیں، اور اس آزمائش کے اندر دراصل امتحان ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کے اعمال اس کو اس مقام تک نہیں پہنچا رہے ہوتے جہاں پر اللہ رب العالمین اسے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین اس کو کوئی پریشانی، کوئی آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور وہ اس آزمائش کا مقابلہ صبر اور استقامت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آزمائش پر پورا اترنے کی وجہ سے اس کا اجر اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ رب العالمین اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر حدیث مبارک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ انسان کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا مگر اللہ رب العالمین اس پر اسے اجر سے جو ہے وہ نوازتے ہیں۔ اور ایک بندے مومن کو دنیا میں مسلسل پریشانیاں اور حوادثات آتے ہیں، اس پر وہ استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ بیماری آئیں، اس پر صبر کیا، مشکلات کا مقابلہ صبر کے ساتھ کیا، تو وہ دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ چونکہ ہر پریشانی کے نتیجے کے اندر اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، تو اب وہ دنیا سے ایسے جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مصیبت اور آزمائش کے اندر صبر اور استقامت کا اللہ رب العالمین نے یہ اجر رکھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مصیبت مانگنی نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر پریشانیاں آئیں تاکہ میں صبر کروں اور جو ہے وہ میرے درجات بڑھیں، اتنا بہادر نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے آزمائش آئے اور بندہ ایمان پر قائم نہ رہے، خدا نہ خواستہ فتنے کا شکار ہو جائے، تو اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پریشانیوں سے، مشکلات سے، بیماریوں سے اے اللہ تو ہمیں محفوظ فرما۔ لیکن اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی اور آزمائش آ جاتی ہے، تو اس کا مقابلہ پھر صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ کرے، یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ اور اس کو جب بعض دفعہ انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فیصلے دے آر پارٹ آف دا بگر پکچر۔ وہ اللہ رب العالمین چونکہ اگلے حالات، پچھلے حالات، مستقبل کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بظاہر وہ چیز ہمیں ایک نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، پریشانی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے وائڈر پلان میں وہ دراصل ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے مثلا بالفرض ایک بچہ ہے، وہ اپنے والد سے جو ہے وہ گاڑی کی چابی مانگتا ہے، اور وہ والد کو پتہ ہے کہ میں اگر اسے چابی دوں گا تو یہ ایکسیڈنٹ کر دے گا، تو اور پھر ظاہر ہے اس کے نہیں دیتا، تو وہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا والد مجھے یہ چیز نہیں دے رہا۔ حالانکہ اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو گویا کہ وہی فیصلہ اس کے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ ہم بحیثیت انسان، ہماری سوچ بھی محدود ہے، ہمارا ویژن بھی محدود ہے، ہمیں خاص حد سے آگے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، لیکن بے شک
ویژن ہمارا کلیئر بھی ہو سامنے، تو ایک خاص حد سے آگے ہماری آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. اسی طرح ایک خاص لیول کے اوپر یا نیچے ہمارے کان وہ سننا ختم کر دیتے ہیں. بہت زیادہ شور ہے تب بھی ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی، بہت کم اگر آواز ہے وہ بھی ہمیں سماعت کا جو خاص لیول ہے اس کے نیچے آواز ہوگی تو وہ ہمیں سنائی نہیں دے گی. اسی طرح ہمارے دماغ ہے، اس کا بھی ایک لمیٹڈ سوچنے کی صلاحیت ہے، محدود ہے، اس سے آگے ہمارا دماغ نہیں سوچ سکتا. جس طرح کنویں کی مینڈک ہوتی ہے، اس کو نہیں پتہ چل سکتا کہ دریا کتنی بڑی چیز ہے، وہ تو اسی اپنے دائرے کے اندر، یا گھڑے کی مچھلی ہے، اس کو نہیں پتا کہ باقی بڑے جو ہے کنویں کا اس کا ماحول کیسا ہے. تو اس وجہ سے ہمارا جو ذہن ہے وہ اسی چیزوں پر سوچتا ہے جو ہم نے دیکھی ہیں دنیا کے اندر. بہت ساری چیزیں ہماری عقل ان کی سمجھ نہیں آ سکتی، اور اس وجہ سے ہمارا کام ہے ایمان لانا. قرآن مجید کے اندر ہمیں جب پڑھتے ہیں بہت سارے مقامات پر ہمیں متشابہات پیدا ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس میں محکمات بھی ہیں، بالکل اسٹریٹ فارورڈ سمپل انسٹرکشنز. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو، بالکل آسان کامن سینس کے ساتھ ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں اور عمل کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف کچھ متشابہات بھی قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں، کچھ اللہ کے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. تو اب مثلا ذکر ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کا ہاتھ تھے اور ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ تو حالانکہ قرآن کے اندر بتایا گیا کہ لیس کمثلہ شیء، اس کو ہم انسانی ہاتھوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ہے وہ باقی بھی اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں. اللہ کے عرش کا ذکر ہے. اب وہ عرش کیسا ہے؟ دنیا میں بھی ہم بادشاہوں کے عرش کو دیکھتے ہیں، ان کی کرسی کو دیکھتے ہیں، ان کے تخت کو دیکھتے ہیں، اور ایک اللہ کا رب العالمین کے تخت کا بھی ذکر ہے، لیکن ان کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے ہم ایمان تو لائیں گے، لیکن اس کی کیا ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، وہ ہمارے لیے نہ جاننا ضروری ہے، اور صرف ایمان رکھنا جو ہے وہ کافی ہے. تو قرآن کے اندر محکمات اور متشابہات دونوں جو ہے وہ بیان کیے گئے. تو اب ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں ہدایات دیں قرآن کے اندر، جو ہمارے لیے احکامات ہیں ان پر جو ہے وہ عمل کریں، اور پھر جو ہمارے لیے ہدایت ہے، خوشی میں کیا کرنا ہے، غم میں کیا کرنا ہے، اور پھر بحیثیت انفرادی مسلمان کے ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا واجبات ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو انسان عمل کی کوشش کرے. تو دنیا کے اندر دکھ اور پریشانیاں یہ آتی ہیں، اور اس کے اندر بھی انسانوں کے لیے امتحان ہے. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کسی پر بھی آتی ہے، تو اللہ رب العالمین کتنا ایک موقع فراہم کرتے ہیں. اب ہم بھی اگر کسی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں، ایک مسلمان، اس کا کام ہے کہ دوسرے کی پریشانی کے اندر اس کی مدد کرے. تو اب پریشانی اس پر آئی اور اس نے اس کی مدد کی، اس کی بیماری آئی، اس کے اندر اس کی مدد کر دی، اسی طرح اور کسی لحاظ سے اس پریشانی کے اندر اس کی مدد کی، تو اب اس کو بھی اجر مل گیا. تو ظاہر ہے کہ ایک اللہ رب العالمین جب ایک آزمائش دیتے ہیں تو اس کے اندر آزمائش سب کی ہوتی ہے. اگر ہم کسی کو دکھ میں دیکھ رہے ہیں، پریشانی کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی مشکل کو کم کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ یہ ہے کہ اس کو اور بڑھائیں. حدیث مبارک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ لا تظہر شماتۃ لاخیک، کہ اپنے بھائی کی پریشانی پر خوشی کا اظہار نہ کرو. بعض دفعہ ایک بندے پر پریشانی آئی، وہ بیچارہ ہے ہی پریشان، لیکن لوگ مزید باتیں کر کے اس کی پریشانی کو اور بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس بیچارے کے اور مزید نفسیاتی طور پر وہ پریشان ہو جاتا ہے. ایک بندے مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے کی پریشانی کے اندر اس کی مدد کی جو ہے وہ کوشش کرے، اور پھر جس طرح ہو سکے، اور اس کے اندر بھی اس کے لیے بھی اجر ہے. تو گویا ایک تو یہ ہے کہ مصیبت اپنے اوپر آئے تب بھی انسان صبر کا مظاہرہ کرے، اور اس کو ثابت قدمی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے. جو ابھی میں نے دعائیں سکھائیں، جو طریقہ بتایا، اس کے مطابق اس پریشانی کو فیس کرے. اور جب کسی دوسرے کے انسان پریشانی کو دیکھتا ہے تو اس وقت ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، وہ بھی میں نے بتا دیا. کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو تسلی دو، اس کی مدد کی کوشش کرو. اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو مزید پریشان نہ کرو، اور اس کی پریشانی پر
خوشی کا اظہار نہ کرو۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ کسی کی پریشانی پر خوش نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور تمہیں اس پریشانی کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ انسان کو احتیاط کا دامن جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اپنی پریشانی کے اوپر بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ، اور دوسرے کی پریشانی کے اوپر بھی ہمارے اوپر جو فرائض لاگو ہوتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، اس کی پریشانی کو کم کیا جائے، اس کو صبر کی تلقین کی جائے اور اس کا ہاتھ بٹایا جائے، یا کم از کم اس کے لیے دعا کر دی جائے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم اس کو مزید پریشان جو ہے وہ نہ کرو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ ایک اسوہ رکھا ہے، صبر اور استقامت، ثابت قدمی۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارک کے اندر ایک اور دعا بھی آتی ہے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یہ بھی بڑی جامع دعا ہے کہ اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر وہ جس کو تو آسان بنا دے، کہ یہ مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کو تو ہی آسان بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین مدد فرمائیں تو وہ پریشانی جو ہے وہ آسانی میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور وہ غم ہلکا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہیں غم کے بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پریشانی تو آئی، ایک عزیز کی وفات پر انسان کا دل، ہارٹ از بلیڈنگ، آنکھیں آنسو جاری ہیں، دل بالکل غمگین ہے، اس وقت اگر اللہ سے صبر کی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما دیں گے، جس کے نتیجے کے اندر وہ پریشانی جو ہے وہ اس کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، اور اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون وہی کلمہ ہے جس میں ہم اللہ سے اسی کی گویا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اور پھر اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کی پریشانی کو کم جو ہے وہ فرما دیتے ہیں، یا کم از کم اس کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، یا کم از کم بندے کو اتنی طاقت عطا فرما دیتے ہیں کہ بندہ اس پریشانی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی اس ساری دعاؤں کا نتیجہ ہے اور اس صبر کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو اس کی روح کے اندر، اس کی جسم کے اندر ایک ثبات، استقرار لا دیتے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر اس کی پریشانی کو وہ مقابلہ جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مایوسی بھی گناہ ہے۔ بعض دفعہ لوگ دنیا کی پریشانیوں کو دیکھ کر، اولاد کی پریشانیوں کو دیکھ کر، مالی پریشانیوں کو دیکھ کر، سماجی پریشانیوں کو دیکھ کر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خودکشی کی طرف ان کا ارادہ چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ وہ بالکل دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رویہ بھی بالکل قطعاً ناجائز ہے۔ لا تیسوا من روح اللہ، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ وی ہیو ٹو بی آپٹیمسٹک، ہمیں پر امید رہنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عبادت اچھے دنوں کا انتظار ہے، انتظار الفرج، ویٹنگ فار گڈ ڈیز۔ اگر آپ اس وقت پریشان ہیں، آپ جو اوپر پریشانیاں ہیں، مالی پریشانیاں، بچوں کی پریشانیاں، فیملی کی پریشانیاں، سوشل پریشانیاں، اور اس کے نتیجے کے اندر آپ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ یہ مایوسی گناہ ہے۔ اللہ سے اچھے حالات کی دعا کیجئے، اللہ رب العالمین ضرور آپ کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ دیکھیے نا کہ وہ ہستی کی جو دن کو رات میں بدل سکتی ہے، ہر روز ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں کہ میرے پاس یہ پاور ہے کہ میں دن کو رات میں بدل سکتا ہوں اور رات کو دن میں بدل سکتا ہوں، میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں سورج کو مشرق سے نکال سکتا ہوں، میرے پاس یہ طاقت ہے کہ میں دنیا کا نظام چلا رہا ہوں۔ تو اتنی بڑی ہستی جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہی ہے، جو اتنے بڑے بڑے کام جس کے حکم سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، تو کیا وہ ہماری چھوٹی سی پریشانی کو دور نہیں کر سکتی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہے۔ تو انہی آیات کے اندر اسی چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے، جو میں نے بریک سے پہلے بھی آپ تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اے ایمان والو، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر شہدائے اسلام کی قربانی اور عظمتوں کا ایک لحاظ سے ہمیں اعتراف کرایا جا رہا ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھو۔ اب یہ مہینہ شہدائے ثلاثہ کی جو ہے وہ شہادت کا بھی مہینہ ہے۔ ان 2-4 ہفتوں کے اندر جو تاریخیں آئی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پچھلے ویک میں نے 2 دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، شہدائے کربلا کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تو ان کی قربانیوں سے بھی ہمارے لیے ایک سبق ملتا ہے کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے اپنے آپ کو قربانی کی جائے، اور شہدائے اسلام ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو یاد رکھا جائے۔
اور پھر آگے فرمایا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ پھر یہاں پر اللہ رب العالمین نے کچھ آزمائشوں کی اقسام کا ذکر فرمایا۔ من الخوف، سب سے پہلی آزمائش ہے وہ ہے خوف کی، انسیکیورٹی۔ تو یہ بھی ہر انسان کے اندر ایک فطری طور پر آ سکتی ہے، بد امنی کے نتیجے کے اندر خوف، ہراس، یہ انسان کے اندر آ سکتا ہے۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خاص دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا انہوں نے امن کے لیے بھی کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ اس شہر کو، اس ملک کو امن والا شہر بنا، ورزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما، پھلوں کا۔ تو غور فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں دو دعائیں کیں، اس ایک جملے میں دو دعاؤں کا ذکر ہے، ایک آیت میں دو دعاؤں کا ذکر ہے، امن کی دعا کا بھی ذکر ہے اور رزق کی دعا کا بھی ذکر ہے۔ اب غور فرمائیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا رزق کی دعا سے پہلے کی، اور اس کے اندر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ امن وہ رزق سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسیکیورٹی ہوگی، بدامنی ہوگی، قتل و غارت غری ہوگی تو رزق کا بھی کوئی فائدہ نہیں، انسان اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ تو رزق کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کا ذہنی طور پر مطمئن ہو، ورنہ انسان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک بندہ پریشان حال ہے، بیمار ہے، اور اوپر سے اگر آپ اس کو اچھے سے اچھا کھانا بھی دیں گے تو اس کو ایک زہر لگے گا، کیونکہ اس کا ذہن، اس کے اندر سکون نہیں، ذہن کے اندر پریشانی ہے، وہ خوف میں مبتلا ہے، وہ بدامنی کے اندر مبتلا ہے، یا کوئی بھی اگر وہ ذہنی طور پر پریشان ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو اور امن اور سلامتی کی دعا کرو، اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، اپنے جو ہے وہ معاشرے کے لیے بھی، اپنے شہر کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی، بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس دعا ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ یہ دعا ہزاروں سال پہلے کی تھی، لیکن یہ دعا آج کے لیے بھی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے شہر کو امن والا شہر بنا، ہمارے ملک کو امن والا ملک بنا، اے اللہ پوری دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ تو پہلی جو آزمائش ہے وہ خوف کے اندر ہے، عدم تحفظ، مستقبل کا خوف، اور یہ انڈیویجولی بھی ہر انسان کا اپنے فیوچر کا انسان کو خوف ہوتا ہے، اپنی جو ہے باقی جو ہے عدم تحفظ انسان کے اندر آ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کہ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اس کے اندر بھی بندے مومن کا کام ہے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے امن اور عافیت مانگے۔ اگلی چیز فرمائے گی والجوع، بھوک، افلاس، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، بعض دفعہ فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اس سے بھی اللہ رب العالمین سے انسان دعا کرے کہ اللہ ہمیں مالی طور پر خوشحال کرا۔ اور یہ رزق کی دعا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید روزی کی دعا مانگنا، رزق کی دعا مانگنا، اللہ سے مال مانگنا شاید یہ دنیا داری ہے۔ نہیں، یہ عین دین ہے۔ اب جب انسان عمرہ کرتا ہے، حج کرتا ہے، وہاں پہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے اور وہاں پہ زمزم پیتا ہے، تو زمزم کی دعا کے اندر کیا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں۔ اب حج کے اوپر ہے، بیت اللہ کے پاس کھڑا ہے اور رزق کی دعا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق کی دعا کرنا کوئی بری چیز نہیں۔ اللہ سے رزق حلال کی دعا کرو، اور اللہ سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، کوئی ممانعت نہیں ہے، ہاں بشرطے کہ وہ چیز حلال ہو۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مانگ سکتے ہو اور بڑی سے بڑی چیز بھی مانگ سکتے ہو۔ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چیز بہت بڑی ہے، وہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کی قدرت سے بڑی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے وہ قادر ہیں۔ تو دوسری آزمائش بھوک کی آزمائش ہے، فقر کی آزمائش ہے، معاشی مشکلات، فنانشیل کرائسس یہ انسان کے اوپر آ سکتا ہے۔ اس کے اندر بندے مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اللہ سے عافیت کے ساتھ اور صبر اور استقامت کے ساتھ۔ اور یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے بھیجا ہے، تو اگر کوئی حادثہ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس کے ریزنز پر بھی یہ نہیں ہے کہ صرف صبر کر کے بیٹھ جائے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالفرض کہیں پہ کوئی بلڈنگ کولیپس ہوئی ہے اور آدمی یہ سمجھے کہ بس یہ تو ایک حادثہ تھا، یہیں کہیں انسان کسی حادثے میں فوت ہو گیا، یہ نہ سمجھو کہ بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا اور بس یہ اللہ کی تقدیر تھی۔ نہیں، اس کا پوسٹ مارٹم کرواؤ، اس کا ریزن دیکھو کہ یہ بندہ کیوں اچانک فوت ہوا ہے، اس کے اندر یہ بھی ایک شرعی تقاضا ہے۔
اور پھر اگر کوئی ہیلتھ اینڈ سیفٹی انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے بھی ریزن کہ یہ کیوں ہوا ہے، کہ کس کی غفلت تھی، یہ بھی ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی اس کے اندر ذمہ دار ہیں تو ان کو سزا ملے، یا آئندہ کے لیے وہ تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ تو یہ ہے کہ اس کے اندر اسلام نے بڑے متوازن اپروچ ہمیں دی ہے کہ اس کی جو ہے وجوہات کو دیکھنا، اور دیکھنا کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کی سزا بھی اسے ملنی چاہیے، کسی نے کوئی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے تو اس غفلت کی اس کو تنبیہ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس کی سزا اسے جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ اور ونقص من الاموال، مالی نقصان، بزنس سیٹ اپ کیا، خسارہ آ گیا، یا انسان کی جاب لیس ہو گیا، اور کوئی مالی پریشانی آ گئی، یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے اندر بندے مومن کیا کرتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آزمائش ہے کہ اللہ نے جو حلال دیا ہے اس پر انسان حلال کے لیے کوشش کرے، اور اس کے اندر اپنی ضروریات کو اتنا رکھے کہ وہ اس حلال کے اندر ہی اپنے وسائل کے اندر ہی اپنے اخراجات کو رکھے۔ والانفس، اور دوسرا جان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر مفسرین نے بیماریاں بھی مراد لی ہیں، اور کسی عزیز کی وفات ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک جانی نقصان ہے، کوئی جو ہے اور جو ہے جانی نقصان ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا جس کے نتیجے کے اندر کوئی شخص فوت ہو گیا، تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ والدین روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، بچے رہ گئے، اسی طرح جو ہے اور کوئی عزیز و اقارب فوت ہو گئے، یہ ایک جانی نقصان ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی بندے مومن کا کیا کام ہے، تو وہ اس کے بارے میں ہمیں ان آیات کے اندر رہنمائی کی جا رہی ہے۔ والثمرات، پیداوار کی کمی، تجارت کی کمی، فصلوں کی تباہی، یا بعض مفسرین نے اس سے اولاد نہ ہونا، بعض دفعہ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، وہ بھی مراد لیا ہے۔ تو یہ ساری آزمائشیں اللہ رب العالمین نے یہ ان کچھ کا چن چن کر نام لے کر ہمارے سامنے رکھا ہے، اس لیے کہ بحیثیت انسان عموماً دنیا کے اندر ہم مالی پریشانیاں، ذہنی پریشانیاں، یہ اسی طرح مال و جان کی کمی، پیداوار کی کمی، بزنس کا خسارہ، جاب کی مشکلات، اور یہ ساری آزمائشیں انسان کے اوپر آتی ہیں، اور اس کے اندر ایک بندے مومن کا کام کیا ہے؟ وبشر الصابرین، کہ اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی ہے کس کے کو؟ صبر اور استقامت کے ساتھ ان کا جو مقابلہ کرتے ہیں، جو ان حالات کے اندر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص انعام رکھا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ 3 انعامات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ رکھے ہیں کہ 3 انعامات ان کو حاصل ہوں گے۔ تو یہ آج کا درس ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کتنے خوبصورت الفاظ کے اندر، بہت سمپل انداز کے اندر ہمیں ایک لاہ عمل دیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ جب انسان پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثلاً آپ غور فرمائیے کہ ایک انسان، اس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس کا گھر بھی ہے، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ وافر مقدار کے اندر دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، تو اب اس کا ذہن وہ اب شیطان کا وکٹم بن سکتا ہے کہ اس کو اللہ کی نافرمانی کی طرف وہ مال خرچ کرنے کی کوشش کرے گا، عیاشی کے اندر اس مال کو جو کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کتنا کرم فرماتے ہیں کہ بندے کو کوئی پریشانی کا شوق دے دیا، تو اب بندہ بڑے نارمل حالات میں ہر چیز کو، نعمتوں کو استعمال کر رہا تھا، کوئی اس کو جو ہے وہ پریشانی نہیں تھی، لیکن لیکن اس کے نتیجے کے اندر کیا تھا کہ وہ رجوع اللہ بھی نہیں کر رہا تھا، نہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ وہ روزے رکھ رہا ہے، اس لیے کہ بس ہر چیز کی ریل پیل ہے، عیاشی کے اندر آ گیا ہے، اور بالکل دنیا کے دھندوں کے اندر، اپنے بزنس کے اندر اتنا وہ مصروف ہے کہ اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہی نہیں، اس کے پاس نماز کا وقت نہیں، اس کے پاس حج پر جانے کا وقت نہیں، اس کے پاس جو ہے وہ رجوع اللہ کا وقت نہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بندے کو پریشانی کا کوئی شوق دے دیتے ہیں۔ اب اس کو نقصان آ گیا، اب یکدم جب اس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، واٹ ہیپن ٹو می، تو اس کے نتیجے کے اندر بار بار وہ پریشان ہوا، تو اس کو وہ قدرتی طور پر انسان کا اللہ نے دل ایسا رکھا ہے کہ وہ پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو وہ بندہ جو اللہ سے دور جا رہا تھا، یہی پریشانی کا شوق اس کو اللہ کے قریب لے آیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ پریشان ہوا،
اس پر کوئی پریشانی آئی، اس کا امتحان قریب آیا، اس کے کوئی کورٹ کی ڈیٹ قریب آئی، اس کا اور کوئی مسئلہ ہو گیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی اہتمام سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اس پریشانی نے اس کو اللہ کے قریب کر دیا۔ تو یہ سی کہ انسان، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ اس کے اندر خیر بھی رکھا ہے، شر بھی رکھا ہے۔ تو عام حالت میں وہ جب ہر طرف سے مطمئن ہوتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ یہ انسان اللہ کی نافرمانی کہ صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن پریشانی آئی تو اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا۔ تو یہ آج کا درس تھا جس کے اندر ہم نے صبر اور استقامت کے بارے میں سیکھا کہ غم اور پریشانی کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ایک بندے مومن کو اللہ کی نصرت کا وہ ہر وقت محتاج ہے۔ دنیا کو ایک دارالامتحان ہے جس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائش کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ ان آزمائشوں کی اقسام میں نے بیان کی، اور پھر جو نماز، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر رکھا ہے۔ اولئک علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ La